حیا ایپیسوڈ نمبر 7۔ حمزہ حیا کو پارلر ڈراپ کر کے گھر آ گیا تھا۔ فریحہ نے پارلر کے آنر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا جب تک حیا کو گھر سے کوئی لینے نہ آئے وہ اسے جانے نہ دے۔ گھر میں بھی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ فریحہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیا تھا۔ کیٹرنگ کے لیے انایا سے کہا گیا تھا۔ انایا اور سمایا دونوں بہنیں تھیں، حمزہ کی ہی 12 رکنی ٹیم کا حصہ تھیں۔ انایا نے 6 ماہ قبل کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ سمایا سائیکولوجسٹ تھی۔ کئی اہم خفیہ مشنز میں وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ شہری اور طراب کو مہمانوں کے استقبال اور ان کی نشستوں تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ زویان کو فوٹوگرافر کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ ٹھیک 7 بجے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے فریحہ حیا کو پارلر سے لے آئی تھی۔ حمزہ مہمانوں سے ملنے ملانے میں مصروف تھا جب علی اسے پکڑ کر اسٹیج پر لے گیا تھا۔ کیا کر رہے تو؟ حمزہ اس اچانک افتاد سے کنفیوز تھا۔ حیا آ رہی ہے، علی نے سرگوشی کی۔ ہاں تو مجھے کیوں یہاں لے آیا ہے؟ مجرا کروانے۔ علی کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ شادی کے معاملات میں اتنا اناڑی ہوگا۔ یار تو حیا کو اسٹیج پر ریسیو کرے گا، علی نے وضاحت۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی۔ ایک دن میں بدل گئے ہو تم سب، مجھے تو کسی نے ریسیو نہیں کیا تھا۔ دیکھ یار، تو جان ہے اپنی اور حیا ہماری جان کی جان ہے، تو اس کا اتنا بنتا ہے، علی نے حمزہ کو چھیڑا۔ خدا کا خوف کرو تم، حمزہ نے اسے جواباً گھورا۔ اچھا چل موڈ نہ خراب کر، کسی وقت تو خوش ہو جایا کر، علی نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ تبھی حمزہ کی نظر انٹرنس سے آتی فریحہ اور اس کے ساتھ سر جھکائے چلتی حیا پر پڑی۔ سلور کرتی اور رائل بلو لہنگے میں وہ گریسفل لگ رہی تھی۔ حمزہ کو ایک منٹ کے لیے اپنا دل تھمتا محسوس ہوا۔ شی از پریٹی، کسی نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یس شی از، بے دھیانی میں حمزہ کے منہ سے نکلا۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے مڑ کر کہنے والے کو دیکھا۔ وہ شہری تھا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہولڈ دی ہینڈ آف دی برائڈ۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کچھ کہتا فریحہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا۔ حیا نے بے تاثر چہرے سے حمزہ کو دیکھا۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے وہ جینٹل مین لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹوں کو کھینچ کے خوبصورت مسکراہٹ حیا کی طرف اچھالی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پھر اپنا دل باہر کھنچتا محسوس کر رہی تھی۔ کم آن بھابھی، پیچھے سے شور سنائی دیا اور حیا نے اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاہو، ہر طرف ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز تھی۔ حیا اب حمزہ کے برابر کرسی پر بیٹھی تھی۔ دونوں کو اسٹیج پر چھوڑ کر سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر جانب بڑھے۔ مہمانوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اب کہ وہ حیا کو اپنے مہمانوں سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ اس کی کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی اور اب انہوں نے اس دوستی کو خوبصورت رشتے میں بدل دیا تھا۔ یہی کہانی وہ ہر مہمان کو سنا رہا تھا۔ حیا کا دایاں ہاتھ اب بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، حمزہ نے حیا کی طرف دیکھے بغیر سرگوشی کی۔ حیا اس تعریف کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح اسے اذیت دینے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ بدل رہا تھا اور یہی بات حیا کو کھٹک رہی تھی۔ ایسا علی کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ حیا نے آنکھیں گھمائیں۔ ایسی زبردست تصویریں کلک کر کے لایا ہوں کہ بھائی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ زویان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے اپنی تعریف کی۔ دکھا؟ شہری جو اس کے برابر والی نشست پہ بیٹھا تھا آگے ہوا۔ یہ حمزہ اور حیا کی تصویریں تھیں جس میں حمزہ حیا کا ہاتھ تھامے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں ابھی رینڈملی زویان نے لی تھی۔ استغفر اللہ، شہری نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ایسی تصویریں دکھانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑے گا۔ شہری نے خود کو بچہ کہا تھا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر تک فریحہ باجی تیرے لیے فیٹر بنا کر لائیں گی، شیروان نے فریحہ کی طرف اشارہ کیا۔ فریحہ مسکرائی۔ فریحہ باجی اس سے پوچھے ذرا، سارا دن یہ سیل میں سر کھجائے کون سا بیان سنتا رہتا ہے؟ شیروان اب کہاں رکنے والا تھا۔ ہاں اور یہ بھی پوچھے کہ وہ لڑکی کون ہے جس کا نمبر اس نے چودھری بشیر کے نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ زویان نے چلتی پر تیل ڈالا۔ شہری کا پول کھل چکا تھا۔ فریحہ اپنی سیل پہ مصروف ان کی باتوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، شہری نے باقاعدہ افسوس کیا۔ وہ میری بہنوں جیسی گرل فرینڈ ہے۔ شہری نے انتہائی بیہودہ رشتہ بنایا۔ سب لوگ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ شہری باز آ جاؤ، فریحہ نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ شہری نے معصوم شکل بنائی۔ جس سے شادی کرنی ہو اس کو بہن نہیں کہتے گدھے، شیروان نے شہری کی کھنچائی کی۔ تو آپ کو کس نے کہا میں اسے شادی کر رہا ہوں؟ شہری نے نہایت مہذب طریقے سے شیروان کو تاڑا۔ شادی تو میں حمزہ سر کی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ شہری نے اسٹیج پر بیٹھے حمزہ کو دیکھا۔ وہ کسی مہمان سے باتیں کر رہا تھا
اوہ سو سویٹ، زویان و شیروان نے ایک ساتھ کہا۔ شہری نے منہ بنایا۔ فریہ بات سنو ذرا۔ تبھی وہاں علی نمودار ہوا، اس کے ساتھ عنایہ اور سمایہ بھی تھی۔ وہ دونوں وہیں میز کے گرد بیٹھ گئیں۔ فریہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ شیروان نے سمایہ کو دیکھ ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یہ بندی تو جا کر بھول ہی گئی۔ زویان نے بھی شیروان کی حمایت کی۔ اتنے ماہ بعد تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سمایہ ایموشنل ہو رہی تھی۔ شہری تو نے بتایا نہیں سمایہ آ گئی ہے؟ زویان نے شہری سے اس کی بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا۔ میں اس کا پی اے ہوں۔ شہری کا لہجہ سخت تھا۔ بائی دی وے عنایہ کہاں تھی تم؟ زویان تمہیں کب سے میسج کر رہا تھا۔ شہری نے سب کا دھیان سمایہ سے ہٹایا۔ عنایہ کے گال سرخ ہوئے۔ تجھے کس نے کہا میں اسے میسج کر رہا تھا؟ زویان بگڑا۔ ابھی جب تو بیٹھا واٹس ایپ پہ اسے میسج کر رہا تھا میں نے دیکھا۔ وہ جانو والا نمبر عنایہ کا نہیں تھا؟ مجھے لگا۔ شہری نے کندھے اچکائے۔ زویان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ عنایہ کا حال بھی اس سے اچھا نہیں تھا۔ سب کی نظریں دونوں پر تھیں۔ شہری وہ جانو نہیں جہانزیب تھا، زویان نے چبا کر کہا۔ اچھا، تصویر تو مجھے عنایہ کی لگ رہی تھی۔ خیر انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے غلط دیکھا ہو۔ وہ اب بھی بضد تھا۔ زویان نے سوچا نہیں تھا ٹیبل سے اٹھنے سے پہلے ہی شہری اسے اپنا بدلہ لے لے گا۔ خیر یور پرسنل میٹر۔ شہری آگ لگا چکا تھا۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کو جوس ریفل کا اشارہ کیا۔ تبھی سمایہ کا فون بجا۔ وہ فون ریسیو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ بے دہانی میں اس کا بازو ویٹر کے ہاتھ سے ٹکرایا اور جوس شہری کے ڈریس پر گر گیا۔ سوری، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ تھی۔ واٹ سوری؟ شہری غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اگر نظر نہیں آتا تو آنکھیں دکھاؤ کہیں۔ شہری اپنے مزاج کے برخلاف بیہیو کر رہا تھا۔ اسے ایسے چیختے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا شہری؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ زویان اور شیروان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو عادت ہے سب کچھ کر کے انجان بن جانے کی، شہری نے سمایہ کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ شہری بس آگے بڑھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دس شٹ۔ وہ کپڑے جھاڑتا لان کراس کر کے اندر چلا گیا تھا۔ شہری کے اس رویے پر سب حیران تھے۔ سمایہ وہاں سے ہٹ کر اسٹیج پر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ سمایہ نے حیا سے ہاتھ ملایا اور بیٹھتے ہوئے حیا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حیا کے لیے یہ عجیب لیکن سویٹ جیسچر تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنی اس حرکت سے حیا کا دل مول لیا تھا۔ گہری مسکراہٹ حیا کے چہرے پر پھیلی۔ حمزہ کچھ دیر پہلے وہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ وہ وہاں پر سکون نہیں تھا۔ میں سمایہ حمزہ سر کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں۔ پچھلے 4 ماہ سے میں ایک ورک شاپ کے سلسلے میں ترکی میں تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی حیا اور سمایہ اچھی خاصی دوست ہو گئی تھی۔ ارے سمایہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ حمزہ کو دیکھ کر سمایہ کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو کھانا کھا لو تم بھی، وہ 3rd ٹیبل پر شہری لوگ کھڑے ہیں۔ حمزہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حمزہ بھائی میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شہری کے نام پر سمایہ نے وہیں رک جانا مناسب سمجھا۔ اچھا یوں کرو یہی منگوا لو، حیا بھی تمہارے ساتھ کھا لے گی۔ حمزہ نے مشورہ دیا جو حیا اور سمایہ دونوں کو پسند آیا تھا۔ حمزہ نے ویٹر سے کہہ کر 2 لوگوں کا کھانا اسٹیج پر منگوا دیا تھا۔ وہ خود جا کر علی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اسی ٹیبل پہ فریہ، شہری اور شیروان بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ حمزہ نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا۔ علی نے شہری کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ حمزہ کچھ دیر پہلے ہوئے ہنگامے کے بارے میں جان چکا تھا، تبھی اس نے سمایہ کو بھی فورس نہیں کیا تھا۔ شہری تم رات یہیں رکو گے؟ حمزہ نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں سر، شیروان اور زویان کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کا موڈ خراب تھا۔ اچھا، جانے سے پہلے مجھے مل کر جانا، حمزہ نے اسے حکم دیا۔ وہ خاموش رہا۔ 11 بج رہے تھے جب لوگوں کے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماشاء اللہ، یو گائز لک بیوٹیفل ٹوگیدر، میڈ فار ایچ ادر۔ اللہ بری نظر سے بچائے، پرفیکٹ کپل۔ اور ایسے بہت سے الفاظ مہمانوں نے حمزہ اور حیا کی نظر کیے تھے۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ فریہ کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ علی اسے لے کر گھر گیا تھا۔ زویان اور شیروان بھی نکلنے کا سوچ رہے تھے۔ سمایہ اور عنایہ حمزہ کے کمرے میں حیا کے ساتھ بیٹھی گپیں لگا رہی تھی۔ حیا اب کسی حد تک اس گھر والوں کو لے کر مطمئن تھی۔ یہ کوئی جال نہیں تھا، گھر تھا جہاں اس کو چاہنے والے لوگ تھے، اور ایک فیملی تھی، حمزہ کی فیملی۔ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھی جب عنایہ کا فون بجا۔ دوسری طرف زویان تھا۔ بھابھی ہم چلتے ہیں، زویان جاتا ہوا ہمیں چھوڑ دے گا۔ عنایہ نے فون بند کرتے ہوئے اجازت چاہی۔
پھر کب آؤ گی؟ حیا کو ان کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ دوستی کی تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ حیا تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ حمزہ کمرے میں آیا۔ وہ اپنے اوپر سے یہ بوجھ جلد از جلد اتار دینا چاہتا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے حیا، ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھ رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے تمہیں بتاؤں۔ تم اسٹرانگ ہو لیکن خبر جان لیوا ہے۔ علی نے بتایا کہ تمہارے بابا تمہارے یوں غائب ہو جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آخری الفاظ اس نے دھیرے سے ادا کیے۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی بت بنے کھڑی رہی، پھر حمزہ کو صرف اس کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو نوچ رہی تھی۔ حمزہ چاہ کر بھی آگے قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا اسے چیختے چلاتے سنتا رہا۔ یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ حیا! حمزہ نے پوری قوت سے اس کا نام پکارا۔ وہ سیڑھیوں پہ کھڑی تھی جب اس نے حمزہ کو اس کا نام پکارتے سنا۔ حمزہ صوفے پر پسینے میں شرابور بیٹھا تھا۔ وہ محض خواب تھا۔ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پانی! حیا کی آواز پر حمزہ نے سر اٹھایا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حیا کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ ایک سانس میں پانی اندر انڈیلتے حمزہ نے گلاس میں سے حیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ حمزہ نے گلاس سامنے ٹیبل پہ رکھا اور حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہوگا لیکن بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں سچ پتہ ہو۔ تمہارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حمزہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو کہو۔ جب اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے پتہ ہے ایک بیٹی کے لیے تکلیف دہ ہے پر موت کہاں دیکھ کر آتی ہے۔ حیا بس بت بنے بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو بولو۔ حمزہ جو اس کے رونے سے چیخنے چلانے سے ڈر رہا تھا اب حیا کی خاموشی سے چبھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے حمزہ کے روم میں چلی گئی۔ حمزہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا لیکن حمزہ نے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حیا صوفے سے ٹیک لگائے دونوں ٹانگوں کے گرد اپنے بازو باندھے فرش پر کسی اندیکھی چیز کو گھور رہی تھی۔ حمزہ اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ تو آج تک خود اپنے لوگوں کے چلے جانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کافی دیر دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ حیا، یوں چپ مت رہو۔ حمزہ کو حیا کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ حیا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اس کا باپ ہی تو تھا، وہ بھی نہیں رہا تھا۔ بھائیوں نے تو کبھی مڑ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ اب وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، کوئی کندھا میسر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جس کے گلے لگ کر وہ روتی۔ جب کافی دیر حیا کچھ نہیں بولی تو حمزہ نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا۔ حیا سوچوں سے باہر نکل آئی۔ کوئی تھا اس کے پاس۔ اسے احساس ہوا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور اس کے بعد آنسوؤں کی لڑی لگ گئی۔ کمرے میں اب ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے اسے چپ نہیں کروایا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کا سارا غبار آنسوؤں میں نکال دے۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو اپنا سر اس نے حمزہ کے کندھے پر گرا دیا۔ حمزہ کی آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں سے ہی اس نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا۔ اسے الفاظ کا چناؤ نہیں آتا تھا لیکن وہ اپنے ایکشن سے اسے جتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شہری عنایت، شیروان اور سمایا زویان کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ گاڑی میں انگلش سانگ لگا ہوا تھا۔ And promise me this, you will wait for me only, scared of the lonely arms. زویان کے ساتھ عنایت بیٹھی تھی۔ زویان کے پچھلی سیٹ پر سمایا، شیروان اور اس کے ساتھ شہری بیٹھا تھا۔ یار کوئی مزے کا گانا لگا دو۔ شہری بور ہوتے ہوئے سیٹ پر نیچے کو کھسکا۔ میرا دل یار کا دیوانہ، دیوانہ دیوانہ پیار کا پروانہ۔ جب انہوں نے شہری کی بات پر دھیان نہیں دیا تو اس نے اپنا سر لگایا۔ شیروان فیس بک اسکرول کر رہا تھا جب شہری سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آتا ہے مجھ کو پیار میں جل جانا۔ شہری نے ایک انگلی شیروان کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے لکیر کھینچی۔ کیا کر رہا ہے تو؟ شیروان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ پیار کر رہا ہوں۔ شہری نے اس کو سیریس نہیں لیا اور دوبارہ گنگناتے ہوئے شیروان کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہے؟ شیروان اب ہنستے ہوئے رویا۔ سب اس
سب اس دلچسپ سچویشن سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رات ہے، تم ہو اور میں ہوں۔ شہری نے شیروان کا کالر پکڑ کر کھینچا۔ پچھلے چند گھنٹے جو اس کا موڈ خراب رہا تھا وہ اس کی کسر پوری کر رہا تھا۔ زویان گاڑی روک، نیچے اتار مجھے۔ شیروان اب زج آ گیا تھا۔ سب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ تجھے تو نہیں، البتہ شہری ضرور آج رات یہیں سڑک پر گزارنے والا ہے۔ زویان نے شہری کو اتار دینے کی دھمکی دی۔ شہری نے منہ بنا کر زویان کو دیکھا۔ ویسے زویان، کھانا لگنے کے بعد تم کہاں تھے؟ نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد شہری نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے زویان کو سنجیدگی سے پوچھا۔ وہیں تھا میں، پیچھے دوسرے ٹیبل پہ اپنے وہ حیات صاحب ہے نا، اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا بس۔ زویان نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میں نے کچن میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنی، کوئی لڑکی بھی تھی شاید، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ شہری نے اسے باور کروایا کہ وہ ان دونوں کو کچن میں کھانا کھاتے دیکھ چکا تھا۔ زویان نے جھٹکے سے بریک لگائی اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ شیروان نے سیل جیب میں ڈالا۔ اب یہ گفتگو اس کے لیے دلچسپ تھی۔ سمایا خاموشی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہری میرے بھائی، یہ عنایت تھی۔ جی بھائی کی بہن۔ اب شہری کے مطلب کی بات ہونے والی تھی۔ وہ آگے کو جھکا۔ تم حمزہ سر کو کچھ مت بتانا پلیز، اس نے ریکویسٹ کی۔ ارے نہیں یار، کیا ہو گیا ہے؟ اب گیم شہری کے ہاتھ میں تھی۔ بس اگر، شہری نے زویان کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا۔ کیا؟ زویان نے اسے گھورا۔ اگر زویان میری پسند کا گانا لگا دے اور میرے اور شیروان کے بیچ میں نہ آئے تو؟ شہری نے شیروان کے بازو پر اپنی انگلیوں سے ٹرین چلائی۔ پیچھے دفعہ ہو۔ شیروان 1 انچ پیچھے ہوا۔ سمایا نے اپنی ہنسی بمشکل روکی۔ شہری، کم از کم لڑکیوں کا خیال کر لو۔ زویان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اچھا 1 منٹ۔ شہری نے اپنے فون پر حمزہ کا نمبر ملایا اور سیل کان پہ لگا۔ اچھا نہیں کہوں گا کچھ، تم جو مرضی کرو۔ زویان نے فوراً شہری کا کہا ہوا گانا لگایا۔ کیا مطلب جو مرضی کرو؟ شیروان نے احتجاج کیا۔ یہ میرا دل یار کا دیوانہ، دیوانہ دیوانہ پیار کا پروانہ۔ شہری شیروان کے گال پر کس کرنے کے لیے آگے ہوا۔ مما! شیروان تقریباً رو دینے کو تھا۔